بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن بھائی نے فرمایا کہ میں نے زوجت سے کہا کہ طلاق لے لو اور جہاں مرضی چلی جاؤ، تو عورت نے خیر نہیں لی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ بھی رہا تھا اور میری زبان سے نکلا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے شرعی لحاظ سے، تو کیا اس پہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں اس پر نہیں، یہ تو آپ اپنے گمان، ایک ہوتا ہے ذہن میں سوچنا کہ یار ایسا لگ رہا ہے ایسا ہے، اور ایک ہی اسی گمان کو زبان سے ادا کرنا اور ایسے الفاظ سے ادا کرنا کہ وقوع طلاق نہ ہو بلکہ وہی گمان ظاہر ہو رہا ہو۔ جیسے اب آپ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ طلاق میں نے دے دی ہے، لگ رہا ہے میں نے طلاق دے دی ہے، اگر آپ یہ کہتے تو ہو جاتا، لیکن آپ اپنے گمان کا اظہار کر رہے ہیں، جو ذہن میں سوچ رہے ہیں اور آپ بڑبڑا رہے تھے، تو اس سے طلاق نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض اوقات سے بڑبڑانا، تنہائی کے اندر اس طرح کے الفاظ ادا کر دینا، ان سے ہو بھی سکتی ہے، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں اور جو کچھ ذہن میں آ رہا ہو وہ کسی سے معلوم کریں۔ اور میں تو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی ڈکشنری سے لفظ طلاق کو ختم کر دیں۔ بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جب تک کہ پانی بہت ہی سر سے نہ گزر جائے، آپ فیڈ اپ ہو جائیں، شوہر ظالم ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، دیگر چیزیں ہیں، چلیں وہ تو ایک بچی کے لیے عذر ہے کہ اتنی ظالمانہ کارروائی میں تسلسل سے زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک ہوتی ہے تکلیف، ایک ہوتا ہے احساس تکلیف، ان دونوں میں فرق ہے۔ چھوٹے بچے بعض اوقات گرتے ہیں، سارے ان کی طرف بھاگیں، گر گیا، تو وہ تکلیف تھوڑی بھی ہو، اس کو احساس تکلیف زیادہ ہو جاتا ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے زور زور سے۔ اور اگر وہ گرے، آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپس میں باتیں کرتے رہیں، وہ تھوڑا سا کر کے دیکھے گا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں گے، کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہمدردی سے تکلیف کم ہوتی ہے لیکن احساس تکلیف بہت بڑھ جاتا ہے، اور پھر انسان اس تکلیف کو ہی بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسی بچیاں خاص طور پہ میں نے دیکھی ہیں جو تھوڑی سی نعمتوں میں پلتی ہیں، اور وہ آ کے میکے میں بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے سے ہو رہا ہے، اور ماں چیختی ہے، چلاتی ہے، بہنیں کہتی ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے ہماری بہن پر، تو وہ احساس تکلیف بڑھ جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ اب میرا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ واقعی جب تکلیف ہو، بہت زیادہ تکلیف، تب احساس تکلیف کو تکلیف کا نام دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش، یہ آپ کو حقیقتاً تکلیف سے دور نہیں کرے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نیا رشتہ پھر آپ کا ایسا ہو جو اس سے بھی بدتر آپ کو ملے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ وہاں تو احساس زیادہ تھا، حقیقتاً تکلیف نہیں تھی، تکلیف تو اب شروع ہوئی ہے، اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات آپ کے گھر والے بھی آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس لیے طلاقوں کے معاملات خدا را نہ کریں۔ ہر تیسرا میسج میرے پاس طلاق کا آ رہا ہوتا ہے، ہر تیسری میل طلاق کے بارے میں ہے، کیونکہ ہماری قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے، اور ماں باپ بچی کو ناجائز سپورٹ فراہم کر کے اس کو پہلی ذہن بنا دیتے ہیں کہ تم نے کچھ برداشت نہیں کرنا بلکہ ہم تمہیں طلاق کی طرف لے آئیں گے، تم طلاق کی طرف آ جانا، تو وہ بچیاں پھر فوری طور پہ ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی